ربا کو، سودی معاملات کو ہم نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے اگر حکومت کے خلاف ایک آدمی نو انٹری میں انٹری کر لیتا ہے اور خواہ کی زبردستی شروع کر دیتا ہے کہ تمہارا یہ قانون غلط ہے، تمہارا فیصلہ غلط ہے، تمہیں یہ بورڈ ہٹا دینا چاہیے، تو وہ براہ راست حکومت سے جھگڑا اور جنگ شروع کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ یہی فرماتے ہیں ہمارے طے شدہ فیصلے کے بعد اگر پھر کوئی اس راہ پر چلتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے بتانے کے باوجود کوئی سود کے راستے پر چلے گا اور سودی معاملات کو جائز سمجھے گا اور سودی معاملات کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ میں جنگ ہے، اس کی ہمارے ساتھ جنگ ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا اور اس نے سودی کاروبار شروع کر کے ہمارے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ساتھ میں کوئی جنگ کا اعلان کر کے کتنی فوج لے کے آئے گا، کتنی طاقت لے کے آئے گا، اللہ کے سامنے اپنا کتنا پاور دکھائے گا، یہ کیا دکھا کے اللہ سے جیت سکتا ہے اور اللہ سے جنگ لڑ سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ یہ کس کو اللہ نے کیسے کیسے ختم کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وفرعون ذی الاوتاد۔ یہ پورے قصے اللہ جل شانہ قرآن پاک میں سناتے اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ کیسے اللہ جل شانہ نے عاد کے ساتھ میں اور اس فرعون کے ساتھ میں، سمود کے ساتھ میں، ان پچھلی بڑی بڑی طاقتور قوموں کے ساتھ میں ارم ذات العماد۔ اللہ فرماتے ہیں آج اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہو گئے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ارم ذات العماد، اونچے اونچے ستونوں پر وہ قوم عاد جو بلڈنگیں اور جو عمارتیں کھڑا کرتی تھی قرآن، اور اللہ فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد کہ جیسے انہوں نے عمارتیں بنائی ویسی عمارت پھر دنیا میں کبھی بنی نہیں۔ آپ تصور کر کے دیکھیں ان کی کتنی طاقت رہی ہوگی، وہ خود اپنے آپ پر اتنا فخر کرتے تھے اور اتنا ان کو اپنے آپ پر یہ شان تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم جیسی طاقت اور ہماری جیسی قوت کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے قوم عاد کو، قوم سمود کو ہوا میں اڑا دیا، ہوا اڑا کر اللہ جل شانہ بریح صرصر عاتیہ کہ ایسی ہوا چلائی جس ہوا میں یہ جو قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ تھے وہ میرے اور آپ کی طرح سے 5، 5.5، 6 فٹ کے لوگ نہیں تھے۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے سر اتنے بڑے بڑے تھے جتنے مسجدوں کے گنبد ہوتے ہیں، مسجدوں کے گنبد جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے ان کے سر تھے۔ ان کی جسامت کتنی بڑی ہوگی، ان کی شکل و شباہت، ان کی حیت کتنی بڑی ہوگی، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ ان کو اللہ نے ہوا میں ایسے اڑایا جیسے کاغذ اڑتا ہے، پتے اڑتے ہیں، وہ ہوا میں گھومنے لگے، گھما گھما کر ہوا میں پھر اللہ جل شانہ نے ان کے سر کے بل ان کو زمین پر اتنا زور سے مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا اور زمین پر وہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ قرآن مثال دے کے کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ ان کی لاشیں زمین پر ایسی پڑی تھی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ آپ نے لمبے لمبے ناریل کے درخت دیکھے ہیں، کھجور کے درخت ہم نے زیادہ دیکھے نہیں ہیں، جیسے ناریل کے درخت ہوتے ہیں ویسے ہی کھجور کے درخت بھی لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ اگر ناریل کے درخت کو جڑ سے کاٹ دیا جائے تو لمبا تنا زمین پر پڑا رہتا ہے، اگر کوئی پورے کا پورا باغ اس پورے باغ کے درخت تنے کے ساتھ میں جڑ سے کاٹ دیے گئے ہوں تو جیسے پورا باغ وہ ناریل کے تنوں سے بھرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں۔ تو اس لیے اللہ سے مقابلہ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ من والہ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ اور امت اور انسانیت کے ساتھ اور اپنی مخلوق کے ساتھ بڑی نرمی سے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہماری نصیحت کے پہنچنے کے بعد اگر کوئی رک گیا ہم فنتہا، اسے پتہ چلا کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس حکم کے ملنے کانوں میں پڑنے کے بعد اپنے آپ کو روک لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بیپاری تھے اور سود کا کاروبار کرتے تھے اور بہت زبردست انہوں نے اپنا مال سود میں دیا ہوا تھا
اور بہت سارا قرض ابھی ان کو واپس لوٹنا تھا، بہت بڑی مالیت میں بہت سارا پیسہ پورے مکے میں ان کا پھیلا ہوا تھا، لوگوں کے پاس ان کا پیسہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اعلان فرمایا، سود کی حرمت کا اعلان کیا، اور سود کی حرمت کا اعلان کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے تعلق کی بنا پر اور اپنے چچا سے رابطے کی بنا پر، اور پتا تھا کہ چچا اس حکم کے نازل ہونے کے بعد سود کی ایک پائی لینے بھی تیار نہیں ہوں گے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جتنا عباس کا سود ہے، جو قرض لینے کے بعد انٹرسٹ اور سودی رقم ادا کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ حضرت عباس کے پاس جن لوگوں نے قرض لیا اور وہ سود ادا کرنے والے ہیں، میں ان سب کو سناتا ہوں، سنو، میں نے عباس کا سود معاف کر دیا، میں نے پورا عباس کا سود معاف کر دیا، اب عباس سے لیے ہوئے قرض یہ اصل واپس کیا جائے گا، سود نہیں دیا جائے گا۔ حضور نے اعلان کیا تو حضرت عباس کھڑے ہو گئے اور اپنے بھتیجے سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عباس نے کہا، میرے بھتیجے نے میرے سود کی معافی کا اعلان کیا ہے، میرا اعلان سنو، جتنے لوگوں نے مجھ سے قرض لیا ہے میں نے وہ قرض بھی معاف کر دیا، یہ سود بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور قرض بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عمل کا جذبہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جی فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی نصیحت کے پہنچنے کے بعد جو رک جائے جی فَلَهُ مَا سَلَفَ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ پیچھے ہو گیا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، کمی بیشی ہو گئی، جی ذرا سا لاپرواہی ہو گئی، اس کو اللہ معاف کریں گے، باقی اللہ کے حوالے ہے اس کا معاملہ۔ وَمَنْ عَادَ، اللہ جل جلالہ من والہ یہاں بہت غضبناک ہیں، بڑے غصے میں ہیں، اللہ تعالیٰ پوری طاقت، پوری اپنی شان و شوکت، اپنے پورے جلال و جبروت، اپنی پوری قدرت و طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں وَمَنْ عَادَ، بھی ہمارے بتانے، سمجھانے، بولنے، سب کچھ کرنے کے باوجود بجائے رکنے کے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لوٹے گا، وہ اللہ جل جلالہ من والوں کے حکم کو توڑے گا اور یہ سود کا معاملہ اگر وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جی سیدھے سیدھے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ جل شانہ نے فرمایا وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ جہنمی ہیں وہیں رہیں گے۔ اللہ جل شانہ نے پوری قوت کے ساتھ میں ربا اور انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصہ سنایا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے قصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ربا کی بات، سود کی بات سنائی، اور دونوں باتیں سنا کر آگے اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے کہ سود کا مال بڑھ رہا ہے، 100 روپے تھے 110 ہو گئے، پھر ایک دفعہ دیا تو 120 ہو گئے، پھر جو ہے وہ 150 ہو گئے، 200 ہو گئے، وہ غبارے کی طرح سے اور بیلون کی طرح سے وہ بڑا ہوتا ہوا، پھیلتا ہوا، بہت بڑا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ بڑھتا اور جو پھیلتا ہے اس کی مثال غبارے سے زیادہ نہیں ہے، کہ وہ غبارے اور بیلون کی طرح سے بہت پھیل رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے اللہ کے غضب کی کوئی معمولی سی سوئی اگر اس کو چبھو دی جائے تو پھر وہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور اللہ یہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، تم اپنے سود کے غباروں کو پھونک پھونک کر بڑا کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنے سود کے غباروں کو پھونک پھونک کے بڑا کرو، لیکن ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ یمحق اللہ الربا، ہم جب ہماری مرضی ہوگی اس غبارے پر اپنا سوئی لگائیں گے، اور جب ہماری سوئی لگے گی تو تمہارا غبارہ بڑھ جائے گا، پھر تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور تم جو ہے حیران و پریشان رہ جاؤ گے، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، الٹا قرض کے بوجھ میں زمین کے اندر اور دلدل میں دھسے ہوئے اپنے آپ کو پاؤ گے۔ یہ ایک فیصلہ ہے اللہ کا،
کہ یمحق اللہ الربا، کہ اللہ جل شانہ ربا کو پنپنے نہیں دیں گے، سود کو بڑھنے نہیں دیں گے، اس کو ترقی کرنے اللہ نہیں دیں گے، یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقہ راہ خدا میں خرچ کیا، 100 روپے مشکل سے کما کے لائے تھے، راستے میں فقیر نظر آیا، اس کو کھلا دیا ہم نے، 10 روپے دے دیے، وہ 100 کے 90 ہو گئے، اور ایک راستے میں مل گیا، اس کو کھلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن 3 دن کے فاقے کے بعد بڑی مشکل سے تھوڑا سا کما کے لائے، اس میں ذرا سا آٹا آیا، وہ آٹا لے کے گھر میں پہنچے، حضرت فاطمہ نے اس آٹے کی ایک روٹی بنائی، جی میاں بیوی 2 بچے مل کے بیٹھ کے کھائیں گے، تو دستر لگا کے روٹی لے کے بیٹھے، اتنے میں یہ ایک مسکین آ گئے ہم، اس نے آواز لگائی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اللہ کے نام پر مسکین ہے دے دو۔ حضرت فاطمہ نے بچوں کو دیکھا، شوہر کو دیکھا، وہ روٹی لے جا کر دے دی مسکین کو۔ جی اگلے دن حضرت علی رضی اللہ نے محنت کی، پھر تھوڑا سا پیسہ ہاتھ میں آیا، ذرا سا آٹا لے کے آئے، اس آٹے کی ایک روٹی بنائی اور بنا کے پھر بیٹھے، تو اتنے میں ایک دروازے پر کسی نے دستک دے کے کہا، یتیم اماں، یتیم دروازے پہ کھڑا ہے، کچھ دے دو۔ حضرت فاطمہ نے وہ بھی اٹھا کے دے دیا۔ 2 دن گزر گئے، اگلا تیسرا دن تھا، تیسرے دن پھر حضرت علی نے کوشش کی، ذرا سا آٹا ملا، اس کی ایک روٹی بنا کر حضرت فاطمہ اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھی تھی کھانے کے لیے، اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی اور کہا، اسیر قیدی دروازے پہ کھڑا ہے، اماں کچھ دے دو، تو حضرت فاطمہ نے وہ بھی اٹھا کے دے دیا۔ آسمانوں پر اللہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، اللہ جل شانہ نے فرمایا، انما یطعمون علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو کھلا دیتے ہیں، اور کھلا کے کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ جی ولیمے میں جیسے جی نوشاہ گزرتے ہوئے راستے میں ان کا پورا تخت لگا ہوتا ہے، سٹیج بنا ہوتا ہے، اور ہر آنے والے ولیمے میں آنے والے کے لیے گویا اشارہ ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد نوشاہ سے ضرور مل کے جانا، اس لیے کہ ولیمہ کھانے کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، کم از کم شکریہ ہو جائے تو ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے ملاقات سے انکار نہیں، لیکن مجھے یہاں عرض کرنا، جی انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جی ہم آپ سے نہ اس کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ آپ سے شکریہ کا لفظ چاہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے خرچ کرنا، اس کو اللہ بتاتے ہیں کہ یربی الصدقات، خالی ہوتا ہوا گھر دکھائی دیتا ہے لیکن اللہ وہاں برکتوں کا نزول کر دیں گے، اور یہاں جی بھرتا ہوا گھر دکھتا ہے، یہاں اللہ نحوستیں اتار دیں گے۔ اس لیے بزرگ اور دوستوں، آج کی دنیا میں ہم سب کو اندازہ ہے کہ یہ سود کس طرح ہماری زندگیوں میں گھس رہا ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی چیز میں اس سے غفلت، لاپرواہی اور اس کو گھسنے کا راستہ بنا کے دے رہے ہیں، اور الگ الگ انداز سے جی چھوٹا چھوٹا قرض، اور اب معمولی انداز میں کریڈٹ کارڈز کے ذریعے سے قرض نکالنا، اس امید میں کہ 90 ڈیز کے اندر ہم اس کو واپس کر دیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب سودی قرض لیا، اللہ سے جنگ شروع کر دی ہے، اب اللہ سے جنگ کرتے کرتے کیسے واپس کریں گے؟ نتیجہ بجائے ادا کرنے کے یہ قرض میں پھنسنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ من والہ کی ان آیات کو، قرآن کی ان ہدایات کو ہم اپنے دل دماغ میں رکھیں، اور اللہ کی رضا سے، اللہ کے فیصلوں سے ہم راضی اور خوش رہیں، اور اللہ کی دی ہوئی جتنی روزی ہے اس پر آدمی قناعت کرے، جی اپنے پیر چادر سے زیادہ پھیلانے کی کوشش میں ہی سود میں پھنسنا پڑتا ہے۔ جتنی چادر ہے اتنے میں اگر پیر رکھے تو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، سود میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکا پھلکا کھا کر، معمولی سادہ سیدھا پہن کر، جی چھوٹے موٹے گھر میں زندگی گزار کر بھی زندگی گزر جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ تو گزر جانے والی زندگی ہے، رہنے والی زندگی آخرت کی آگے آنے والی ہے، وہاں مشقت نہ ہو، اس لیے یہاں ہمیں احتیاط برتنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔